जानशीन पैगंबर बनाना अल्लाह का काम, बंदे का काम है। मुश्किल मौजू जो छेड़ बैठा हूँ, इस तरह ही छोड़ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने आप को मजबूर करके सादा सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये तय हो गया कि अल्लाह ने बनाना है, अब अगला सवाल ये है, अल्लाह ने बनाया है या नहीं? अल्लाह ने बनाया है या नहीं बनाया? हमारा अकीदा तो ये है, मैं किसी के अकीदे को क्यों छेड़ूं, मेरा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ने बनाया है, पैगंबर ने दिखाया है। कोई नहीं। हरीसुन अलैकुम, पैगंबर की सिफात कुरान में, पैगंबर आप पर हरीस है, मोमिनों के लिए रऊफ और रहीम। पैगंबर रऊफ है, पैगंबर रहीम है, पैगंबर तुम पर हरीस है। हो सकता है अपने बात यूं छोड़ के चला जाए, पैगंबर को पता है मेरे बाद इख्तिलाफ हो जाएगा, जो मर्जी करते रहो, न दिखा के जाए न बता के जाए, उम्मत हो जाए गुमराह, कसूर किसका है? भाई बड़ी दकीक बात कह रहा हूं मैं, अगर पैगंबर न बता के जाए, पैगंबर को पता भी हो, अच्छा ये एक अलग बात है, बात लंबी हो जाएगी, क्या पैगंबर गिरामी इस्लाम को पता है मेरे बाद क्या होना है ना? एक बात है ना कि पैगंबर को इल्म है या नहीं है। कुछ लोग कहते नहीं पता ही नहीं, पता नहीं, बात खत्म हो गई है ना। है एक तबका है भाई, आप किताबें पढ़ो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पता ही नहीं पैगंबर को। हमारा अकीदा नहीं, पैगंबर को पता है। जब पता है पैगंबर को कि गुमराही के आसार हैं, क्या हिदायत के मीनार तामीर करना पैगंबर का काम है या नहीं? उसके फराइज में शामिल है। और अगर हिदायत के असबाब मुहैया करके न जाए और उम्मत गुमराह हो जाए, कसूर किसका है? क़यामत तक होने वाले गुनाह पैगंबर के सर होंगे। अब समझा लोग पैगंबर को क्यों मासूम नहीं मानते। मैं बड़ी दकीक बातें निकाल के किताबों से मोती आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। बहुत अहम मौजू में छेड़ बैठा हूं, मेरी मजबूरी छिड़ गया है, तो अब 10 दिन आपको सुनना पड़ेगा ना, मजबूरी है। जो नबी हरीस है, रऊफ है, रहीम है, मेहरबान है, जो नबी चाहता है मेरी उम्मत गुमराही से बचे, उसकी जिम्मेदारी है वो अपने बात के लिए हादी का ऐलान करके जा। हादी के ऐलान के बाद भी अगर कोई न माने, अब कसूर नबी का नहीं, अब सारा गुनाह उस बंदे पर जिसने पहले दिन इस दरवाजे से, क़यामत तक के सारे गुनाह उस बंदे के साथ, जिसने पहले दिन कहा था इधर नहीं जाना, इधर, लोगों को गुमराह कर दिया ना। अल्लाह, देखो मैं आपके इस शहर में आया हूँ ना, यहाँ आपके यहाँ का वो एक नाम तो मुझे नहीं आता, उसको टम कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ और भी है ना नाम, नेविगेशन है ना, टम आसान था, मैंने याद कर लिया। गाड़ी में रख देते हैं, वो बताती है 200 मीटर पर आपने लेफ्ट होना है, और अगला मोड़ भी बताता है, यहाँ से 200 गज पर आपने लेफ्ट हो जाना है, वहां से अगली दफा आपने राइट मुड़ना है, ताकि उससे पहले आप तैयार हो। अच्छा वो कहे आपने लेफ्ट मुड़ना है, आप राइट मुड़ जाए, कसूर किसका है? लेकिन देखो भाई, अंग्रेज की बनाई हुई चीज है, जब आप गलत मुड़ेंगे ना, 2-4 दफा आवाज देगी कि आप गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हो, चलो अब आ गए हो ना, आगे से राइट हो जाना, दूसरे रास्ते से ना, अब अगले रास्ते से ठीक हो जाना। भाई इसी को मेरे मकतब में तौबा कहते हैं।
جو راستہ دکھایا تھا نا، معصوم نے دکھایا تھا نا، نہیں چلے گا، غلطی ہو گئی، کہیں گے غلط جا رہے ہو، غلط جا رہے ہو، اب چاہتے ہو تو یوں ٹر لو، فلان جگہ سے مڑاؤ، مڑ آئے تو تمہیں معاف کر دیا جائے۔ کسی کو توبہ کہتے ہیں۔ ہم آج بھی دعوت فکر دیتے ہیں، غلط انٹرچینج پہ اتر گئے ہو، علی کے دروازے پہ آ جاؤ، آج بھی آ جاؤ۔ کیا اللہ نے، اللہ کے ذمہ ہے نا بنانا، کیا اللہ نے بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا ہے۔ کوئی دلیل؟ قرآن کی 300 آیت، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کی 300 آیتیں علی حیدر کرار کے فضائل میں ہوتی قرآن کی 300 آیتیں میرے امام کے فضائل میں ہوتی ہیں۔ مفسرین کا اتفاق ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، آیا نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ مفسرین کا اتفاق ہے، پورے قرآن میں جہاں جہاں صاحبان ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، ان سارے صاحبان ایمان کے امیر کو علی کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کا تو نظریہ ہی نہیں ہے اللہ نے بنایا، بس کیا کریں بھئی؟ اگر عقیدہ ہوتا کہ اللہ نے بنایا ہے تو سقیفہ بنی ساعدہ میں کیوں جاتے؟ اور میں ذمہ داری سے طالب علم، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کے ہاں کوئی معیار خلافت ہے ہی نہیں، یہ ہمارے ہاں معیار ہے، اللہ بنائے، اور وہ شرائط ہیں جو آگے مسلسل عرض کروں، اللہ بنائے، ہمارے بھائیوں کا یہ نہیں ہے، وہ کبھی اجماع، کبھی نسب، کبھی شورا، کبھی قہر و غلبہ۔ اجماع سے خلافت ملتی، جہاں اجماع ہو گیا کہ اجماع سے تو میں نے ایک لطیفہ، علمی لطیفہ البتہ، ایک لطیفہ پڑھا کہ کسی بندے نے کسی نمازی سے کہا، اور فلاں طریقے سے نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کمال ہے، میں روز پڑھتا ہوں، ہو جاتی۔ بغیر وضو کے، ہاں تفسیر یہ تھی کہ بغیر وضو کے نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوتا۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں روز پڑھتا ہوں بغیر وضو کے، ہو جاتی۔ کیسے نہیں ہوتی؟ میں روز پڑھتا ہوں، سردی ہوتی ہے نہیں کرتا ہوں، وضو آ جاتا ہوں پڑھتا۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ اجماع سے نہیں بنتی خلافت، انہیں کیسے نہیں بنتی؟ ہم نے بنائی ہے، بن گئی ہے، بن گئی ہے۔ اچھا اجماع کہتے کسے؟ چلو بات آگئی، یہ تھوڑی سی سمجھا دیں، اجماع کسے کہتے؟ پہلی تعریف نہیں، مجھ سے بھی سنو، ابھی مجھ سے سنو، اجماع کسے کہتے ہیں؟ پہلی تعریف کا اجماع الکل، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں میں، جہاں ساری امت اکٹھی ہو جائے اسے اجماع کہتے۔ ہم نے سوال کر دیا، ہم نہیں، ہمارے بزرگ علماء نے، میں ان بزرگ علماء کی محنتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان بزرگ علماء نے اعتراض کیا، جب اجماع کہتے ہیں کہ پوری امت جمع ہو، تو سقیفہ بنی ساعدہ میں تو پوری امت نہیں تھی، یہ اجماع کیسا؟ یہ اجماع تو نہیں ہے نا۔ اجماع ہوتا ہے جہاں ساری امت ہو، یہاں تو ساری امت نہیں تھی، اب مجبور ہوئے۔ پھر کہا اجماع سے مراد اجماع حل و عقد ہے،
ایسے لوگ جو سربراہان ہیں نا، جن کے ہاتھ میں گرہ کھولنا بند کرنا ہو، چھٹی بندھی جن کے ہاتھ میں ہو، ہاں، وہ جہاں جمع ہو جائے اس کو اجماع کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے کہا کیا مدینے میں علی سے بڑا کوئی ارباب حل و عقد؟ اب میں اپنی بات نہیں کروں گا، ابن حزم ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے مورخ، ابن حزم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لعنت اللہ علی اجماع خرج منہ علی ابن ابی طالب۔ ابن حزم کہتا ہے اس اجماع پہ لعنت ہے جس سے علی نکل جائے۔ جس اجماع میں علی نہ ہو، اجماع کیسا؟ جس میں سعد ابن معاذ جیسا صحابی نہ ہو، جس میں سلیمان نہ ہو، جس میں ابو ذر نہ ہو، جس میں مقداد نہ ہو، جس میں بنی ہاشم کے لوگ نہ ہو، اجماع کیسا؟ پھر ترتیب، پھر تعریف بدلی، تیسری تعریف اجماع کی، کہا اگر 2-3 بھی اہل حل و عقد آ جائیں تو اجماع ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری تعریف، اس پر بھی ہمارے علماء نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیسا اجماع ہے؟ 2-3 بھی آئیں لیکن دیکھو تو صحیح نا اس میں ان 2-3 پتہ نہیں یہ ترتیب بھی کیسی ہے بھائی، عدد بھی کوئی ایسا پسند ہے۔ اللہ اکبر بھائی، دیکھو توجہ چاہوں گا میں، مناسب کا خیال رکھو۔ ایک بندہ ایم اے پاس ہو اور 10 بندے پرائمری پاس اکٹھے ہو جائیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے نا، ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے نا، پی ایچ ڈی کیا ہوا، اس کے مقابل میں 10 بندے پرائمری پاس اکٹھے ہو جائیں، 10-5 جمع کرو کتنے بندے؟ اور 50 بھائی، 10 ضرب 5 50۔ اس نے کتنا کیا؟ 16 کے بعد 2 سال، پی ایچ ڈی 18، وہ 50 یا 18 مقابلہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ 0 جمع 0 برابر 0 ہوگا، 0 جمع 0 برابر 0 ہوگا۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا کا مقابلہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے مقابلہ۔ کون کر سکتا ہے مقابلہ بھائی؟ ہو نہیں سکتا۔ ہاں، یہ اجماع نہیں، ہم نہیں قبول کرتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے نبی بنایا اور اللہ ہی نبی کا جانشین بنائے۔ اب صرف آیتیں سن لو، میرے پاس وقت نہیں رہا، تمام ہو گیا، صرف 5-7 منٹ رہ گئے، ہاں، گھنٹہ مکمل ہونے میں، اور میں ظاہر کل اور موضوع آگے چلائیں گے، اس کو یہیں روکنا نہیں چاہتا کہ آج کی بات کل پر لے جاؤں گا میں، بس ختم کر رہا ہوں میں۔ اللہ نے بنایا، جاؤ قرآن پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلی آیت جو علی کی ولایت کا اعلان کر رہی، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ مسجد ہے، مسجد نبوی، فقیر آ گیا مانگنے کی، مسجد نبوی میں، یہ پچھلوں کو بھی سمجھ آ رہی، مسجد میں فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، میرا اللہ تیرے نبی کی مسجد میں آیا، کوئی ہے مجھ فقیر کو دے، سناٹا، خاموشی آپ کی طرف، چپ ہے، چپ، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا یا اللہ تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں،
اب دو روایتیں میرے پاس، دو روایتیں یہاں. ایک روایت یہ ہے کہ مولا متقیان نے یہ سنا، اپنی انگلی کا اشارہ کر دی. یہ کائنات کا واحد نمازی ہے جو ایک وقت میں دو عبادتیں کر رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. کائنات کا یہ واحد نمازی ہے جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی. یہ خصوصیات ہیں مولا متقیان، خصائص ہیں. کبھی عرض کروں گا، یاد رہا تو، مجھے یاد نہیں رہتا کبھی کبھی، یاد رہا تو عرض کروں گا کہ اللہ نے علی کی عظمتیں کیا عطا کی، خصوصیات جو پہ میرے مولا کی. یہ واحد ہے پیغمبر کے بعد، واحد نمازی ہے جو کہتا ہے انا المصلی الی القبلتین، میں وہ ہوں جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی. ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے. راوی ابو ذر غفاری، پیغمبر کا سچا صحابی. پیغمبر کہتے ہیں ہاں زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی پہ سایہ ہی نہیں کیا جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا. ابو ذر کہتا تھا واللہ، پر لوگوں خدا کی قسم، میں نے ان کانوں سے سنا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا. پیغمبر کہہ رہے تھے واللہ علی خیر البشر ومن ابا فقد کفر. پیغمبر سے میں نے سنا، پیغمبر کہہ رہے تھے علی تمام بشریت سے افضل ہے، جو انکار کرے وہ کافر. ابو ذر سچا صحابی، وہ کہتا ہم وہاں بیٹھے تھے، وہاں پیغمبر نے اس کی دعا سنی. ایک مرتبہ جب اس کی خواہش پوری ہو گئی نا، اس کو یہ مل گئی انگوٹھی. یہ ہمارے شیعہ علماء نے لکھا کہ مولا متقیان نے اشارہ کیا، آیا انگوٹھی اتار کے لے گیا. میرا اللہ تیرا شکر. لیکن اہل سنت عالم دین امام غزالی، بڑے مشہور امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ کھڑا تھا دروازے پر. اس نے کہا میرا اللہ میں خالی جا رہا ہوں. علی نے انگلی کا اشارہ کیا، اسے آنا نہیں پڑا. انگلی سے انگوٹھی نے پرواز کی، اڑتی اس کے ہاتھ پہ گئی. جب اس کا مقصد پورا ہو گیا، دعائیں دیتا ہوا چلا. پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، میرا اللہ. سید الانبیاء نے ہاتھ اٹھایا، میرا اللہ. میرے بھائی موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. میرا اللہ، اللہم شرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی علیا. میرا اللہ کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، میری گرہ کھول دے، میرے بھائی علی کو میرا جانشین بنا دے، میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے. پیغمبر نے دعا کی. حضرت ابو ذر کہتے اتنے میں جبرائیل اترے. جبرائیل نے آ کے کہا اللہ کے حبیب، اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ آیت پڑھ کے سنا دے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس کائنات میں ولایت ہے تین ہستیوں کے لیے، یا اللہ ولی ہے، یا اس کا رسول ہے، یا علی ولی ہے. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیتیں پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا جو علی کی ولایت اور امامت پر دلالت کرتی ہے نا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تشریح نہیں کروں گا کہ وقت تمام ہو گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ ہے آیتیں ہیں نا، روکو قرآن کو. آؤ پیغمبر کیا کہتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی الحق مع علی وعلی مع الحق القرآن مع علی وعلی مع القرآن. پیغمبر کہہ رہے یا علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انتا اخی فی الدنیا والا. یا علی یا علی یا علی
फी दुनिया वल आखिरा है, दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है। अल्लाह ने मुझे अली अता फरमाया, नाज किया करो, फख्र किया करो, सर उठा के चला करो। ये बात ही इस काबिल है, बात ही इतनी कीमती है कि दुनिया में तुम्हें तुम्हारी शनाख्त क्या है भाई काबिल नाज बात है ना। पाकिस्तान में लोग मुझे कैसे, यहाँ तो पता नहीं आपकी पहचान क्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में मेरी पहचान क्या है, 2 नामों से पहचाना जाता हूँ पूरे पाकिस्तान में। हमारी शनाख्त या ये कहते हैं ये अली का शिया है, या कहते हैं हुसैन का मातमी है, काबिल नाज है। दुनिया में जिसकी शनाख्त या अली के नाम से हो या हुसैन के, दुनिया के लोग हमें 2 नामों से पहचानते, या अली के शिया या हुसैन के। लोग हमें कहें ये अली के शिया हैं, हमें कैसा होना चाहिए? हाँ, अब पता चलेगा ना। लोग हमें कहते हैं ये अली के शिया हैं, हमें कैसा होना चाहिए? वो सच कहते हैं या झूठ कहते हैं? बोलने में तो कोई हरज नहीं ना, आप बोलने में कोई हरज नहीं, अब मैं बुलवाऊंगा। लोग कहते हैं ये अली के शिया, बोलो अली के वो शिया या नहीं, वो सच कहते हैं या झूठ? शिया कौन होता है? जो पीछे चलने वाला हो। मानने वाले तो बहुत सारे हैं, मान के कनेडा चले जाते हैं, कहते हैं हम मानते हैं, मानते हैं, कहते हैं हम मानते हैं, फिका किसी और से लेते हैं। शिया वो है, शिया जो अली के पीछे चले, शिया तशीस है, नक्शे कदम पे चलने वाला। वो सच कहते हैं हम अली के शिया, ये झूठ कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, सच कहते हैं? किरदार बना मेरे भाई, तू अपना किरदार इतना अजीम बना कि वो कहें सच्चा वाकईन जाफर सादक का नौकर ऐसा होना चाहिए, अली हैदर करार का गुलाम ऐसा होना चाहिए। इतना अच्छा कारोबार करना बाजार में, तेरा दुश्मन भी अपने बच्चे को खरीदारी के लिए बाजार भेजे, वो समझा के भेजे, किसी और दुकान से ना लेना, अलम वाली दुकान से, सही सौदा देता है। ये है मानने का फायदा। तेरी शक्ल बताए तू अली वाला, तेरा लिबास बताए तू अली वाला, तेरे घर का माहौल बताए तू अली वाला, तेरी बेटी का पर्दा बताए तू अली वाला। हाँ, मकतबे हुसैन इब्न अली का नुमाइंदे है ना आप, यहाँ मुहर्रम मना रहे हैं ना, मजालिस मना रहे हैं, वहां आजादारी मना रहे हैं ना। आप बाहर निकलेंगे, लोगों को पता चलेगा हुसैन के आजादार निकले हैं। तेरी और मेरी बेटी जब बाहर निकले ना, लोगों को पता चले ज़ैनब की मातमदार जाती, उसका लिबास बताए, हाँ, हम उसके चेहरे पर गम के आसार बताएं, दुखी है, किसी के घर लुटने पे रो के आ रही है। अपने घर के माहौल को बदल दे मेरे दोस्त, ये बेटी को बिठा के समझा, एक वक्त दे अपनी बेटी को, अपने बेटे को वक्त दे, समझा उसे हम आवारा नहीं हैं, हम किसी के नौकर हैं, हम किसी के गुलाम हैं, हमारी बेटियां किसी की कनीज हैं, बड़ा खर्च वाले, 10 दिन रहोगे, 12 दिन रहोगे, घर चले जाओगे ना। तुम्हें क्या पता ये कितना नुकसान हुआ ज़ैनब का। कोई पूछे ना मेरे जमाने के इमाम से, हाँ 1400 साल के बाद भी कहता है, मेरे जद हुसैन मैं तुझ पे सुबह भी रोता हूँ, मैं तुझ पे शाम भी रोता हूँ। बड़ा नुकसान हुआ ना ज़ैनब कुबरा का। वहाँ समझ के मारिफत से अशरा मनाओ ना, अपनी बेटियों को समझा, अपने बच्चों को समझा। हाँ, 2 दिन के बाद चुप कर जाएगा ना, आप तो चुप कर जाएंगे ना। कोई पूछे सज्जाद से, 35 साल बाबा की शहादत के बाद किसी ने सज्जाद को हंसते हुए नहीं देखा,
کھانا آتا تو سجاد روتے، پانی آتا تو سجاد روتے. مدینے کے لوگ منتیں کرتے، سجاد کبھی بازار چلے جایا کرو، دل بہل جائے گا. فرماتے ہو میں کیسے بازار جاؤں، بازار جاتا ہوں زینب کی قید نظر. بڑا خرچ ہوا. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ. 35 سال سید سجاد روئے. 35 سال سجاد اپنے بابا کے غم میں نہیں روئے. 35 سال سید سجاد اپنے بھائی علی اکبر کو نہیں روئے. 35 سال 61 ہجری سے 95 ہجری تک اپنے چچا عباس کو نہیں روئے. کربلا کو نہیں رویا سجاد. جاؤ تاریخ مقاتل پڑھ لو. 35 سال سجاد کو رلا گئی زینب کی چادر. جو کوئی کہہ دیتا سجاد کب تک رو گے، یہ قتل ہونا تو عادت ہے، یہ شہادت تو تمہارا ورثہ ہے. اور میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے کہ کب کیسے تو نے انصاف نہیں کیا اور انصاف نہیں کیا. قتل ہونا تو عادت ہے، کیا زینب کا ننگے سر بازار میں جانا یہ بھی ہماری عادت ہے. ہاں ہمیں اس محفل سے ایسے بازاروں سے لے جایا جاتا جہاں شرابی اکٹھے ہو جاتے، انگلیوں کا اشارہ کر کے کہتے وہ دیکھو باغی کی بہن آ گئی. تماشبین اکٹھے ہو جاتے، اشارے کر کر کے کہتے وہ جسے بازار میں چلنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا نا وہ حسین کی بڑی بہن زینب. بڑا خرچ ہوا آزادہ. بس 2 جملے سنو. اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے. اللہ رب العزت بیماروں کو صحت دے. اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. ہاں اسی روتے ہوئے دعا کر لو اللہ ہمارے گناہ معاف کرے. بڑا خرچ ہوا زینب کبریٰ کا. عزادارو آج 3 محرم گزر گئی ہے نا. کل سے حسین بن علی کربلا میں آئے ہیں. جب سے حسین کربلا میں آئے ہیں نا ہر طرف سے فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ہر طرف سے فوجوں کے دستے آ رہے ہیں. عزادارو میں نے گناہگار آنکھوں سے پڑھا. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا اماں فضہ جا ذرا میرے بھائی حسین کو بلا کے لے آ. اور حسین خیمے میں آئے. کربلا کی زمین پر بیٹھی زینب کبریٰ حسین مولا کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا بھائی یہ سارے لوگ کون اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کہا زینب تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ سننا تھا. اور زینب کبریٰ نے کہہ دیا بھائی اگر کوئی تیرا ہے تو بھی خط لکھ کے منگوا لے. یہ جو سارے دشمن اکٹھے ہو رہے ہیں میرے بھائی کوئی تیرا ہے تو منگوا لے. ایک مرتبہ حسین مولا نے قلم سنبھالی، ایک جملہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن فاطمہ الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. برمنگم کے غیوروں، عرب کا دستور یہ ہے لوگ اپنے ساتھ اپنے باپ کا نام لکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب ہو جائے، اگر کوئی اجڑ جائے وہ اپنے ساتھ ماں کا نام لکھتا ہے. حسین نے لکھا من حسین ابن فاطمہ تاکہ حبیب دیکھتے ہی سمجھ جائے حسین اجڑ گیا. حبیب میں نرغہ ادا میں آ گیا ہوں. حبیب جلدی آ سکو تو آ جانا، عصر عاشور سے پہلے پہلے پہنچ جانا.